یہ مہنگائی نہیں ہے. آج سے 25 سال 30 سال پہلے پیچھے چلے جائیے, پورے علاقے میں ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا. کسی کے پاس ڈیپ فریزر یا فریج یا اس ٹائپ کی جو آسائشیں ہیں وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی. ٹھنڈا پانی مانگ کر لوگ عام محلوں میں, جہاں اوسطاً کیا کہتے ہیں کہ متوسط طبقہ آباد تھا, وہاں سے مانگ کے پیا کرتا تھا. لیکن اب کم از کم موٹر سائیکل تو سب کے پاس ہے, 4 ویلر گاڑیاں عام ہو گئی ہیں. ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ نہیں, کلر ہیں. 14 انچ کا تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا, 21 انچ یا اب اس سے بھی آگے بڑھ کر بات پلازما ٹی وی اور ایل سی ڈی وغیرہ, جتنے مطلب آسائشوں کے حوالے سے. اور مال کی ہوس بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور زیادہ چاہیے, ڈو مور, جیسے امریکہ کہتا ہے نا, ڈو مور, اور کرو اور کرو. تو اس طرح آدمی کا دل کہتا ہے کہ پیسوں کے لیے محنت اور کرو اور کرو. اور لوگ دوسروں کے ساتھ پہلے اثار کیا کرتے تھے, پیسے خرچ کیا کرتے تھے. آج کی بات نہیں, برسوں پہلے کی بات ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے کہ ہے کوئی لینے والا, تو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. ابھی تو زکوٰۃ اور عشر کے چیئرمین ماشاءاللہ سے وہ زکوٰۃ کہیں اور جانے نہیں دیتے, وہ سمجھتے ہیں سب سے بڑے مستحق ہم. تو اب جب یہ صنعتی زمانہ آیا, اس میں کپڑا بھی بن رہا ہے, اس کپڑے کی فنیشنگ بھی ہو رہی ہے, کپڑا دھونے کی انڈسٹری الگ ہے, رنگنے کی انڈسٹری الگ ہے, بنانے کی الگ ہے, اس میں جو بٹن لگیں گے, اس کی جو سلائی ہوگی, مطلب ایک ایک چیز پر کام ہو رہا ہے. تو پیسے کمانے کے تو ذرائع بہت ہیں. اب ہم صبح اٹھتے ہیں, ہماری ڈیوٹی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آفس ورک ہے کسی کے پاس, سروس خدمات انجام دیتا ہے وہ آفس میں جا کر, لیکن اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر میں کوئی اور چھوٹی جاب کر لوں. کیوں؟ پیسے کمانے کے لیے. کسی ساتھی نے اس سے کہا میرا مکان بکوانا ہے, وہ اس میں سوچتا ہے کہ میں اس کا مکان بکواؤں گا تو اس میں بھی مجھے کمیشن مل جائے گا. یعنی کوئی کسی کی مدد کا سوچتا ہے. ابھی پچھلے دنوں اخبار میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ایمبولینسز کے حوالے سے کہ ایمبولینس سروس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ خدمت خلق. یعنی انسانیت جب تڑپ رہی ہو, کرب میں مبتلا ہو, پریشان, انتہائی پریشانی کا عالم ہوتا ہے جب کوئی بیمار ہو, اور اتنا زیادہ کہ اسے ایمبولینس میں ہاسپٹل لے جانا پڑے, تو پتہ چلا کہ اس میں 2-4 ایمبولینس سروسز کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ پروفیشنل ہو گئے. وہاں کرائے طے ہوتے ہیں, مریض سسک رہا ہے, جاں بلب ہے, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, انجائنا پیکٹوریا سے اس کی حالت خراب ہے, دمے سے سانس اسے نہیں لیا جا رہا, لیکن اس وقت بات ہوتی ہے کرائے کی, پیسے کی, کہ اس وقت ہم کتنے زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو, مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں ہے, جو تم کلمہ پڑھنے والے ہو, مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں ہے, لیکن بس ایک ڈر ہے کہ تم فتنہ مال میں مبتلا ہو جاؤ گے. مال بہت ضروری ہے. مجھے یہ گفتگو کرنے کے لیے, آپ کو یہ سی ڈی پرچیز کرنے کے لیے, خریدنے کے لیے, مجھے یہ شیروانی پہننے کے لیے مال چاہیے. لیکن دوستو دیکھو مال کمانے والے کیسے ہوتے ہیں. میں اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں. دنیا میں مالدار لوگوں میں ایک بڑا نام بل گیٹس کا ہے, جو سافٹ ویئر کمپیوٹر کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے, آپ سب حضرات جانتے ہیں. انٹل کمپیوٹر کے حوالے سے ایک ٹیکنالوجی ہے, اینڈریو اس کا مالک ہے. یہ لوگ بہت کماتے ہیں, اتنا کماتے ہیں کہ انہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں. ملین نہیں, بلین اور ملین نہیں, ٹریلین ایک اور اصطلاح ہے. ارب کے بعد کھرب, اور کھرب کے بعد جو کچھ بھی, جہاں نمبر ختم ہو جاتے ہیں, ڈیجٹ ختم ہو جاتے ہیں, اتنی دولت ان کے پاس ہے. لیکن عجیب حال ہے, میں نے سنا اور پڑھا کہ دنیا میں 15 افراد ایسے ہیں جو اتنے زیادہ مالدار ہیں کہ وہ دنیا کی کئی بادشاہتوں کو خرید سکتے ہیں. ان میں بل گیٹس کا نام بھی ہے, اور انٹیل کے بانی اینڈریو کا نام بھی ہے, سلطان برونائی کا نام بھی ہے, اور اس میں یونان کے ایک 79 ارب پتی کا گزشتہ دنوں میں نام تھا. ایک نام اس میں کویت کے جابر بن صباح کا بھی ہے, ایک نام اس میں شاہ عبداللہ کا بھی ہے. تو 15 ایسے افراد کی لسٹ میں نے ایک جگہ پڑھی. اس میں تقریباً 8 یا 9 افراد غیر مسلم ہیں, اور 6 یا 7 کے قریب افراد مسلمان ہیں. لیکن ان 8 یا 9 افراد میں سے جن لوگوں کی آمدنی جس کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا, انلیمیٹڈ ہے, وہ اپنی آمدنی میں سے بمشکل تمام 10% اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. بلکہ ایک جگہ تو میں نے پڑھا کہ بل گیٹس اپنی کل آمدنی کا 3% اپنے اوپر خرچ کرتا ہے, اپنی ذاتیات پر, اور 97%, 97% وہ چیریٹی کے کاموں میں لگا دیتا ہے, انسانیت کی خدمت کے لیے لگا دیتا ہے. اور
انسانیت کے حوالے سے پتہ ہے آپ کو، اعداد و شمار کے حوالے سے، کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان حال کون سی قوم ہے؟ وہ مسلمان قوم ہے. یعنی ان غیر مسلموں کا پیسہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن میں نے پڑھا، جب یہ لسٹ پڑھی اور ایک کتاب میں نے ان لوگوں کے متعلق پڑھا، تو اس میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس نے کبھی کسی کینسر مرض کے لیے یا ایڈز کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے یا کہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ مختص کیا. ہم مسلمان ہیں، خدا پر ہمارا یقین ہے، مال سب کو چاہیے، لیکن یہ کیسے مال والے ہیں کہ انہوں نے اپنا مال خدا کے لیے وقف کر دیا. ان کا خدا پہ بھروسہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اس مال کا ہم نے کیا کرنا ہے. اگر انسانیت کی بھلائی کے لیے، ہیومن بینگ کے لیے کام آ جاتا ہے تو یہ مال بہت اچھا ہے. مال مجھے بھی چاہیے، مال آپ کو بھی چاہیے، لیکن چاہت میں فرق ہے. دیکھو، مال قارون کو بھی چاہیے تھا، معلوم ہے نا قارون نے کس طرح سے مال جمع کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ 40 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لگتی تھیں، خدا نے اسے دھسا دیا. اور مال رابعہ بصری کو بھی چاہیے تھا، مال ابراہیم بن ادھم کو بھی چاہیے تھا، جنہوں نے سلطنت چھوڑ دی تھی. لیکن وہ مال کس لیے چاہیے تھا؟ مخلوق کی بھلائی کے لیے چاہیے تھا. آج ایک آدمی ہاتھ پھیلا کر مال مانگتا ہے، ہم معاشرے میں اسے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. سب سے گھٹیا طبقے کا وہ فرد ہوتا ہے، انسانی طبقات میں سب سے گھٹیا فرد جو بھیک مانگتا ہے. لیکن جب عبدالستار عید ہی جھولی پھیلا کر بھیک مانگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اسے مال بھی دوں، اپنا دل بھی دوں اور اس کا ہاتھ بھی چوم لوں. بس آپ حضرات سے اس گفتگو کے حوالے سے یہی کہنا ہے کہ دوستو، مال تو کمانا ہے، لیکن یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، انسانیت کے لیے خرچ کرنا ہے، جمع کر کے نہیں رکھنا. اگر ہمارا خدا پہ بھروسہ ہے کہ خدا رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں نا، پالنے والا جہانوں کا ہے، تو وہ ہمارے بچوں کو بھی پالے گا، ہمیں بھی پالے گا، اس سماج کو بھی پالے گا، اس کائنات کو بھی پالے گا. اور میں سمجھتا ہوں خدا بھی انسانیت سے مایوس نہیں ہوا. جب تک عبدالستار عیدی جیسے لوگ موجود ہیں، جب تک رمضان چھیپا جیسے لوگ موجود ہیں، جب تک چیریٹی کے حوالے سے، صدقے کے حوالے سے بل گیٹس جیسے لوگ موجود ہیں، اینڈریو جیسے لوگ موجود ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں لیکن مخلوق کی خدمت اور بھلائی کی بات کر رہے ہیں. جب تک میں سمجھتا ہوں کہ خدا انسانیت سے مایوس نہیں ہے. کسی نے کہا کہ خدا پہاڑوں پر ملتا ہے، کسی نے کہا خدا سجدوں میں ملتا ہے، لیکن مجھے بات یاد آئی لوئس آئی نیومین کی، کہ وہ کہتا ہے I sought to hear the voice of God. میں نے چاہا میں خدا کی آواز سنوں، یعنی خدا کا قرب حاصل کروں. اینڈ کلائم ٹاپ موسٹ اسٹیپل، اور میں بہت اونچے مینار پر چڑھ گیا. ریاضتیں اور عبادتیں بس ان میں مصروف ہو گیا. بٹ گاڈ ڈکلیئر، لیکن خدا نے ڈکلیئر کر دیا، واضح کر دیا، گو ڈاؤن اگین، نیچے واپس جا. آئی ڈویل امنگ دا پیپل. اگر مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تو لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو لوگوں کی خدمت کر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق اعال اللہ، یہ جو مخلوق ہے نا یہ خدا کا کنبہ ہے. تم مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. مال کی دولت تمہیں خدا کے قریب نہیں لے جائے گی. مال کمانا منع نہیں ہے، مال کماؤ انسانیت کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو نہیں، خدا کو قرض دو. خدا کہتا ہے تم مجھے قرض دو گے میں بہترین تمہیں اس کا اجر دوں گا. آئیے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا مال کمانے کی ہمت تو دے، مگر ساتھ ساتھ یہ توفیق بھی عطا فرما کہ ہم اسے تیری راہ میں خرچ کریں، تیری مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کریں. مولا ہمیں مال تو دے، لیکن مال کے ساتھ ہمیں دل بھی عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. خالق جہاں نے یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی. صلی اللہ بھر دے یارب تو میرے نطق و دہن میں خوشبو، اس کی کرتا ہوں ثنا جس سے زمن میں خوشبو. جب لبوں پر میرے آ جائے ہے سرکار کا نام، پھیل جاتی ہے میرے روح و بدن میں خوشبو. علیہ وسلم وہی ہمارا بھرم رکھیں گے، وہی ہمارا بھرم رکھیں گے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ